سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن جابر عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں: والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ کا ذکر کثیر. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جتنی عبادتیں ہیں گویا ان کا اصل جو ہے وہ ذکر ہے. ہر عبادات کی ایک حد ہے، ایک عدد ہے. مثلا 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں. سارے سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے. ساری زندگی میں 1 دفعہ صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض. اسی طرح صاحب نصاب پر سال کے اندر 1 دفعہ اپنے فاضل مال میں زکوٰۃ دینا فرض. تو ایک حد ہے، ایک عدد ہے. اسی طرح تہجد ہے بھی 8 رکعتیں پڑھ. اسی طرح اشراق ہے بھی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ. اسی طرح تراویح ہے بھی 20 رکعت پڑھ لو. تو ہر چیز کی ایک حد ہے.
لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی کوئی حد نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں کہ آپ 1 دفعہ کریں، 1000 دفعہ کریں، 1,00,000 دفعہ کریں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بس اللہ کا ذکر کریں اور ڈھیر سارا ذکر۔ اسی طرح قرآن مقدس میں آیت ہے کہ اقم الصلاۃ للذکر، کہ نماز قائم کرو، کیوں؟ میری یاد کے لیے۔ اور ذکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس پہ وعدہ فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث میں تفصیل آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے، میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا۔ تم مجھے جماعت میں یاد کرو گے، میں بھی تمہیں ملائکہ کی جماعت میں یاد کروں گا۔ تو ذکر ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پہ اللہ نے وعدہ فرما دیا، اور اللہ کے وعدے میں کبھی خلاف نہیں ہوتا کہ تم اللہ کو یاد کرو اور اللہ تمہیں۔ لیکن بات سمجھو، یاد کرنے کا کیا معنی؟ بھئی تم نے تو کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، تم تو نام لے کے یاد کر رہے۔ اللہ جو یاد کریں گے وہ یہ تھوڑا کہیں گے تیرا نام لیتے رہیں گے مولی مکی مولی مکی مولی مکی، یہ بات ہے؟ تو بات کو سمجھا کریں کہ ہمارے یاد کرنے میں اور اس کے یاد کرنے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ہمارا یاد کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے مصائب میں اللہ کو پکارتے ہیں، شدائد میں اللہ سے مانگتے ہیں، خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا یاد کرنے کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کرتا ہوں، کیا معنی؟ میں تیری حاجتیں پوری کر دیتا ہوں، جو تم مانگتے ہو میں دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ تیری بگڑی بنا دیتی ہے، تجھے مشکل سے نکال لیتی ہے، تیری تکلیفوں کو دور فرما دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اور اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر یہ کلمات صرف پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ زنت عرشہ عدد کلماتہ، تو یہ کلمات کتنے مختصر ہیں، لیکن ان کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ حساب ہی نہیں ہوتا۔ زنت عرشہ و مداد کلماتہ و رضا نفسہ، تو اسی طرح فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یاد رکھیں کہ اصل چیز جو ہے وہ ذکر ہے، اور جب ذکر مانے یاد کرنا، تو جب بندہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے اس کی طرف اللہ پاک خود بخود مائل فرما دے۔ اسی لیے اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں انہوں نے اللہ کے ذکر کو سکھانے کے لیے مختلف طریقے آزمائے کہ ذکر کا حکم تو قرآن میں ہے، ذکر کا حکم تو حدیث مبارک میں ہے، لیکن اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ جیسے امراض جسمانی میں ہر ڈاکٹر کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ کہتا ہے جی ایک ایک گولی لیں 8 گھنٹے کے بعد، ایک ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ایک گولی کچھ نہیں کرتی، 2 گولیاں لیں 8 گھنٹے کے بعد، ایک ڈاکٹر کہتا ہے یار یہ گولی بھی دیر کرے گی، فوراً انجیکشن لگا دو، اس کا درد تو دور ہو نا، بیچارے کو راحت تو ملے نا۔ تو طریقہ مختلف ہے، تو اسی لیے بعض علماء جو ہے ذکر جہر پہ زور دیتے ہیں، اور بعض علماء جو ہے ذکر سر پہ زور دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں لیکن آہستہ آہستہ کریں تاکہ کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اور بعض علماء جو ہیں وہ ذکر قلبی پہ ترجیح دیتے ہیں، اور بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں اتنا ذکر کرو کہ تیری ہر سانس گویا اللہ کا ذکر بن جائے، کہ سانس آئے تو اللہ کا ذکر ہے اور سانس جائے تو اللہ کا ذکر ہے۔
اسی لیے بعض علماء آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جنگل میں کھڑا ہے، تیتر بول رہا ہے، تو وہ کہتا ہے ابھی یہ تیتر کی آواز ہے، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں ہے تو تیتر کی آواز، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ تیری قدرت کی، کیا اللہ تیری قدرت، تو وہ اس کا دماغ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے نا، اس کو وہی سوچ آ رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی کھچ کھچ کر رہی ہوگا، ہاں دیکھو یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو آواز کا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ تیرا زبان، تیرا دل، تیری سانس، تیری روح، ہر چیز جو ہے اس میں اللہ کا ذکر سما جائے، اور جب وہ اللہ کا ذکر آ جاتا ہے پھر اس کے برکات ہیں، اس کے ثمرات ہیں کہ وہ پھر انسان پہ مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کا نور ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور انسان کو انشراح صدر ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو پھر قلبی بصیرتیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اس پہ جو چیزیں عام بندے پہ چھپی ہوئی ہیں اللہ وہ بھی کھول دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی اندھیرے میں ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، ایک آدمی کے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ ہے، وہ جلا کے تھوڑا تھوڑا راستہ دیکھ لیتا ہے، ایک آدمی کے پاس بڑی طاقتور ٹارچ ہے، وہ جلا کے اس کا سارا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، چھوٹی سی ٹارچ بھی ہوتی ہے، بڑی ٹارچ بھی ہوتی ہے، گاڑی کی لائٹ بھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس سے بھی بڑی ماشاءاللہ آج کل جو ہے سرچ لائٹیں آ گئی ہیں، ایسی لائٹیں بھی آ گئی ہیں کہ لائٹ کا بم مارتے ہیں تو دن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا ذکر ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو تیرے ذکر کی وجہ سے اللہ تیرے دلوں کو اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اسی طرح تیرے ذکر میں انشراح صدر ہو جاتا ہے، اللہ سینے کو کھول دے گا۔ اسی لیے علماء نے اور اولیاء اللہ نے ایک تجربہ لکھا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہر بات مسئلہ نہیں ہوتی، ایک آدمی کا ایک تجربہ ہے، وہ اپنا تجربہ بیان کرتا۔ اب مثلا کلونجی کا بیج جو ہے، کلونجی ہوتا ہے یہ بسلوں کا بیج ہوتا ہے، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حبۃ السودا جو ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس کا تیل نکال لیا، بعض لوگوں نے اس کو پیس کے پاؤڈر بنا دیا، بعض لوگوں نے اس کو کسی دوسرے دواؤں میں بھی ڈال دیا، بعض لوگوں نے اس کے دانے لے کے، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا مکے میں روٹی بکتی ہے اس کے اوپر سارا وہ حبۃ السودا لگا ہوتا ہے، وہ لگا دیا۔ اور بعد ایک آدمی مجھے ملا تھا، وہ ماشاءاللہ بڑے اہل اللہ میں سے ہیں، اس نے کہا مکی صاحب میں نے تو بس یہ اصول بنا لیا ہے کہ حبۃ السودا لے کر یہ اپنی انگلی شہادت کی جو ہے ایسے لب لگا کے اس پہ رکھ لیتا ہوں، جتنے دانے آ گئے وہ کھا لیتا ہوں بس۔ انہوں نے کہا میں تو نہ تیل نکالتا ہوں نہ اور کوئی محنت کرتا ہوں، بس ایسے ہاتھ لگایا اور 5 آ گئے، 7 آ گئے، 10 آ گئے، 4 آ گئے، ان کو چبا چبا کے کھا لیا، تو اللہ نے مجھے تو بیماریوں سے شفا عطا فرما دی ہے۔ تو بہرحال اب ہر آدمی کے استعمال کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اس لیے فوراً نہیں بزرگوں پہ آ جائے آدمی یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، گمراہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہمارے طریقے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن ذکر تو قرآن حدیث میں موجود ہے۔ یہ طریقے جو ہیں وصول ہیں، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اب بعض آدمی پیدل پہنچتے ہیں، بعض اونٹوں پہ پہنچتے ہیں، بعض کاروں پہ پہنچتے ہیں، بعض ہوائی جہاز پہ پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے اور جماعت میں بیٹھ کے ذکر کرنے کا ایک فائدہ لکھا ہے علماء نے کہ اب دیکھو نا ان پہ کتنی لائٹ لگی ہوئی ہے، تو یہ ساری لائٹ ملنے کے بعد جو ہے ہم دیکھیں نہ دیکھیں روشنی ہو رہی ہے۔ کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر آدمی کے اندر نور ایمان تو ہے نا، کسی کا کمزور ہے کسی کا مضبوط ہے، تو جب 50 آدمی اکٹھے ہوئے تو 50 لائٹیں اکٹھی ہو گئی نا۔
تو ان کے سب کا مل کے جو نور ہے اس کی روشنی کا اثر پڑتا ہے، اس لیے پھر آدمی کی اصلاح جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ نماز جماعت سے پڑھو، کیونکہ جماعت میں کوئی ایک تو اللہ والا ہوگا نا، تو جب اللہ اس کی قبول فرمائیں گے تو اکرم الاکرمین کے شان سے یہ بعید ہے کہ وہ فرمائے کہ اس بندے کی تو قبول کر لو اور باقی کو منہ پہ مار دو، تو اس کی وجہ سے اللہ پھر سب کی قبول فرما دے۔ اسی لیے حکم ہے کہ دعا میں زیادہ سے زیادہ آدمی شامل ہوں، کیونکہ کسی اللہ والے کی دعا سے ہماری گاڑی بھی چل جائے گی، ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ تو لہذا اپنی زبانوں کو، اور دیکھیں نا میرے پاک نبی کا کتنا پیارا فرمان ہے، فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، حتیٰ یقال انہ مجنون، حتیٰ کہ لوگ سمجھیں یار یہ تو دیوانہ ہے، دیکھو ہر وقت اللہ ہوا، ہر وقت سبحان اللہ، ہر وقت الحمدللہ، یہ کیا ہے، دیکھو پاگل ہے۔ تو فرمایا کہ اصل ذکر یہی ہے کہ آدمی جب اس کے عشق میں آتا ہے تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی پتہ نہیں لگتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، حوادث آ رہے ہیں، مصائب آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں شاغل ہے، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر کیا کریں، نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، کلمہ شریف پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، نبی پاک پہ درود بھیجنا اللہ کا ذکر ہے، ہر حال میں ذکر کریں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، سوئے ہیں، لیٹے ہیں، وضو ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ ایک حید والی عورت نہیں کر سکتی، یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ جنوب میں بھی آدمی کر سکتا ہے، یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ بغیر وضو کے بھی آدمی کر سکتا ہے، اور یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ چلتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ لیٹا ہوا ہے لیکن وہی کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ میرے ایک دوست تھے، وہ ڈاکٹر بھی تھے اور حکمت بھی کرتے تھے، اس کو کسی بزرگ نے بتلا دیا تھا تو وہ ہمیشہ اپنی انگلیوں سے ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے، اللہ 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 کرتے رہتے تھے۔ اچھا وہ کوئی بڑا ڈاکٹر شاکٹر بھی نہیں تھا، کوئی ڈگری شگری بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کمپیوٹر بھی تھا کہ نہیں تھا، لیکن جب بڑے بڑے پروفیسروں کے علاج ناکام ہو جاتے وہ دوائی دیتا، بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ حالانکہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کمپیوٹر بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی، اب تو فوت ہو گیا، میرا بہت اچھے ساتھی تھے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اچھا بعض اوقات تو ہم نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے پاس انجیکشن نہیں تھا، مریض کہتا ہے کہ مجھے سائیں مہربانی کرو ٹیکہ ضرور لگانا چاہیے، تو اس نے پانی ڈسٹل واٹر جو ہے نا اس کو توڑا، سرنج بھری پانی لگا دیا اس نے۔ اچھا کئی دفعہ میں اس سے بگڑا، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کبھی بندہ مر جائے گا تم پکڑے جاؤ گے، مصیبت میں آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے جی اب وہ ضد کرتا ہے ٹیکہ لگاؤ، جب تک ٹیکہ نہ لگے ٹھیک نہیں ہوگا، سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے اسی ٹیکہ نہیں لگایا، توجہ نہیں کی ڈاکٹر صاحب، میرے پاس ہے نہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے بدلے منگوا لو، اسٹور سے منگوا لو، یہ طریقہ تھوڑا ہے پانی لگا دو، اس سے تو کبھی حادثے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، ہوا چل جائے بندہ مر جاتا ہے۔ اور کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا حضرت، اور وہ بندے ٹھیک ہو جاتے۔ بھئی ہمارے سامنے پانی لگا ہے، بس تم نے کوئی دوائی نہیں، یہ کیسے ٹھیک کرتے؟ جی اللہ نے ٹھیک کیا، میں نے تھوڑا ٹھیک کیا۔ تو اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی یہ اسی اللہ کے ذکر کی برکت۔ اچھا وہ سو رہا ہوتا تھا، ہاتھ چل رہا ہوتا تھا، اس کو نیند ہے، ہاتھ چل رہا ہے، سویا ہوا ہے، بالکل خراٹے مار رہا ہے، اور میں تو اس کمرے سے نکل جاتا تھا، وہ خراٹے ایسے مارتا تھا، اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کا ایک عذاب تھا مستقل۔ تو اس لیے ہم کہیں اکٹھے ہوتے تو پہلے میں فیصلہ کرتا کہ جناب نے سونا کہا ہے، مہربانی فرما کے کوئی اور جگہ ڈھونڈو، ہمیں اللہ کے لیے سونے دو۔ میں تو جی خراٹے نہیں مارتا، میں نے کہا تم سونا سنتے ہو بے وقوف آدمی، تم تو نیند میں ہوتے ہو۔ تو وہ لیکن جناب وہ نیند ہے، بے ہوشی کی نیند ہے، لیکن ہاتھ چل رہا ہے، ہاتھ اسی طرح چل رہا ہے۔ اچھا بالکل کوئی تصویر شصویر بھی نہیں پڑتا تھا، بس ایسے ہاتھ چلتا رہتا، اللہ 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 اللہ، اور
کوئی مولوی شلوی نہیں، جاہل قسم کا آدمی تھا۔ اس لفظ اللہ جو ہے اس میں ذات ہے، اس کی شان یہ تھی کہ جس کو ہاتھ لگایا ٹھیک ہو گیا، دوائی دی ٹھیک ہو گیا، ٹیکا لگایا ٹھیک ہو گیا، اس کی برکت۔ اسی طرح میرا ایک دوست تھا، بہت اچھا دوست، وہ بھی مر گیا، بہت بڑا ڈاکو، اللہ معاف کرے، اللہ بخش دے بیچارے کو، مر گیا، یاد آ گیا، دیکھو حرم میں یاد آ گیا۔ اس کی ایک عادت تھی، ہر حال میں تسبیح پڑھتا تھا، درود شریف۔ اچھا، نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ اس کی مثال مشہور ہے، ایک دفعہ کسی جگہ نقب لگا رہا تھا، اذان ہو گئی، وہی نماز شروع کر دی۔ نقب لگا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، وہی کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، باوضو پکڑا گیا، قید میں چلا گیا۔ جی انہوں نے کہا، بیوقوف نے کہا جی بس میری مجبوری ہے، اذان سن کے میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کہا اچھے چور ہو بھی تم، نماز کے اتنا پابند ہو؟ اچھا، سارا دن درود شریف، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھانے پہ بیٹھا ہے درود شریف، جیل میں بیٹھا ہے درود شریف، پکڑا ہوا ہے درود شریف، بہت بڑے قسم کے چوروں میں، چھوٹے موٹے چور نہیں تھا وہ، بہت بڑا۔ میں اس کو ہمیشہ کہتا، میں کہتا بھی بات سنو، یہ درود پاک تمہیں ایک دن رستے پہ لے جائے گا، تمہیں ابھی تو ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ کہنے لگا سائیں اثر کیسے نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھتا ہوں، درود بھی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا چوری کیوں کرتے ہو، ڈاکے کیوں مارتے ہو، حیا کرو، شرم کرو۔ کہہ رہے کیا کریں، بس صبر نہیں آتا، عادت ہو گئی ہے، مفت کا ہمارا مال کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک دن میں یہاں مکہ شریف میں تھا، کافی عرصے کے بعد آیا، میں نے پہچانا بھی، میں دیکھا تو میں نے کہا تم فلان ہو؟ کہتے ہیں ہاں سر۔ کیسے آ گئے؟ کہتے جی بس وہ آپ کی دعا لگ گئی، درود نے مجھے پلٹ دیا، بس مکی صاحب توبہ کر لی، ساری جائیداد دے دی ہے، جن جن کی چوری کی تھی سب کو ادا کر دی، اور جن کا معلوم نہیں ہے خیرات کر رہا ہوں، بس ختم ہو گئی بات۔ آج کے بعد کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی برائی نہیں، بس درود شریف لے آیا پٹڑی میں، خاتمہ خیر پہ ہو گیا، اور کیا چاہیے بندے کو، ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھو، اللہ کا ذکر نہ چھوڑا کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا، اور ضروری نہیں ہے کوئی خاص ذکر ہو، کوئی بزرگ بتائے، قرآن مجید موجود ہے، حدیث موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد سب سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اسی کلمے سے ملا ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے اسی ذکر سے ملا ہے، جس مرتبے پہ ہم پہنچے ہیں اسی ذکر نے پہنچایا ہے، کہ جب شان والے کو یاد کر رہے ہیں تو شان والے نے ہمیں بھی اونچا کر دیا، تو اس لیے ہمیشہ حکم ہے کہ ذکر کرو، اور ذکر بہت کرو۔ اب میرے آقا رحمت اللہ علیہ کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جب رات کو بندہ اٹھے، اذا ایقظ امرأتہ، اپنی بیوی کو جگائے، اپنی بیوی سے جگائے کہ اٹھو اور دونوں وضو کر کے نماز پڑھ لیں، تو سمجھ لو کہ یہ بھی ذاکرین میں شامل ہو گئے، یعنی صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن الحمدللہ غافلین سے نکل گئے اور ذاکرین میں شامل ہو گئے۔ تو اس لیے یہ خیال نہ کیا کریں کہ جی وقت تھوڑا ہے، میں 8 رکعت تہجد تو نہیں پڑھ سکتا، 2 رکعت پڑھ لو، کوئی ضروری نہیں کہ 8 رکعت پڑھو۔ یعنی آج کل مثال کے طور پر صبح کی اذان ہوتی ہے مثلا 4:30 بجے، تم 4:15 بجے بھی اٹھو، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو، تہجد ہو گئی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 رکعت پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھیں، اللہ نے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دیا ہے، پڑھ لیں۔ اچھا، رات کو آپ کو یقین ہے کہ جی میں نہیں اٹھوں گا، میں تھکا ہوا ہوں، مزدور آدمی ہوں، سارا دن کام کرتا ہوں، سو گیا تو بس سو گیا، تو اس کا بھی علاج ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، تو اللہ پاک اس کو بھی تہجد میں شمار فرما دیتی ہے۔ جیسے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد رواه ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ من حدیث الاعمش عن الاغر ابی مسلم النبی سعید وابی ہریرہ رضی اللہ عنہما
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن حيان قال حدثنا دراج بن حارث بن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ای العباد افضل درجۃ. قیامت والے دن کون بندے ایسے ہوں گے جن کا درجہ سب سے زیادہ اونچا ہوگا؟ حضور نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. جو اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے مرد ہیں یا زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں. قال قلت یا رسول اللہ بالغازی فی سبیل اللہ قال ولو ضرب بضرب بالسیف والکفار ينكسر ويغتصب دما لیکن الذاکر کان ذاکر اللہ تعالی افضل منہ. حضور پاک سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس غازی سے جو جنگ لڑ کے کامیاب آئے اس سے بھی افضل ہے ذکر والا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں جس شخص نے اپنی تلوار سے کفار و مشرکین کی گردنیں اڑائی جہاد کیا حتیٰ ینکسر تلوار ٹوٹ گئی ویغتذب دما اور خود بھی خون میں رنگا گیا. تو فرمایا لیکن قیامت والے دن اس سے بھی اللہ کے ذکر کرنے والے جو ہیں وہ افضل ہوں گے. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر جو ہے یہ بقائے عالم کا سبب ہے. جس دن دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى تقل في الارض اللہ اللہ اللہ. وہ فرماتی ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ 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 کہہ رہا ہے. تو جب آدمی ذکر کرتا ہے تو گویا بقائے عالم کا سبب ہے. جب آدمی ذکر کرتا ہے تو گھر میں حفاظت ہوتی ہے. جب کرتا ہے تو سفر میں حفاظت ہوتی ہے. جب آدمی ذکر کرتا ہے تو مال میں برکت ہوتی ہے اور زبان میں اللہ تبارک و تعالی اثر پیدا فرما دیتے ہیں. وقال الامام احمد بن عفان قال حدثنا عبد الرحمن ابراہیم علی نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فأتى على جمدان فقال هذا جمدان سيروا فقد سبق المفردون. قالوا ما المفردون؟ قال ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. تفرد بناظر وجلواب مسلم آخر. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا یسیر فی طریق مکہ تھا، مکہ کے طریق کی طرف تشریف لا رہے تھے. فاتا علی جمدان، ایک جگہ ہے اس کا نام ہے جمدان. فقال هذا جمدان، حضور نے فرمایا یہ جگہ جو ہے جمدان ہے. سیرو فقد سبق المفردون. آپ نے فرمایا چلو بھائی مفردون جو ہے وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے. ہم نے پوچھا ومل مفردون، حضور مفردون سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ڈھیر اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں.
اور اس کے بعد حضور نے دعا کی ان لوگوں کے لیے جو حج یا عمرے کے بعد اس طرح سر پہ پھرواتے ہیں. آپ نے دعا کی کہ اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ سر پہ اس طرح پھرانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ نے کہا حضور جنہوں نے بال کٹائے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ کے نبی نے پھر بھی دعا کی اللہم اغفر للمحلقین. صحابہ نے عرض کیا المقصرین، تو حضور پاک نے پھر تیسری دفعہ دعا میں مقصرین کو بھی شامل فرما دیا. تو آدمی ہر حال میں اللہ کا ذکر. وقال الامام احمد حدثنا حجین بن المثنى قال عبد العزيز بن زياد بن ابي زياد مولى عبد الله بن اياس بن ربيعه قال انه بلغني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب اللہ تعالی من ذکر اللہ عز وجل. حضرت معاذ جو جہنم کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو ذکر ہے. ایک ذکر ہے، اس کے مقابلے پہ کوئی عمل نہیں. یہ ذکر جو ہے اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا، چھڑانے والا. اسی لیے یاد رکھیں بعض لوگ جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اللہ 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 بدعت ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بات یہ ہے اللہ کے بندے، وہ بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے تعلیم. جیسے استاد اپنے بچے کو پڑھاتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جب وہ یاد کر لیتا ہے پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن. جب یاد کر لیتا ہے پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ حضرات بھی ایک محنت ہوتی ہے. اب یہ کہنا کہ حضور نے تو 1,00,000 دفعہ ذکر نہیں کیا، تو میرے بھائی حضور نے تو ایک حج پڑھا ہے، بس جو آدمی 10 حج پڑھے لہذا وہ بھی منع ہو جائے. حضور پاک نے تو زیادہ طواف نہیں فرمائے. اب اگر اللہ کسی کو توفیق دے وہ دن میں 10 طواف کرے، ہم کہیں گے بدعت کر رہا ہے. بدعت وہ ہوتی ہے، یاد رکھو، کہ دین میں نیا کام نکالو جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ میں ہے، کہ نئی بات ہم نے ایجاد کی. اگر وہ قرآن میں حکم موجود ہے، اگر حدیث رسول میں حکم موجود ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے طریقے علماء نے تجویز کیے ہیں. اسی لیے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ میں نے زیارت کی ہے، لیکن بس کوئی عقل نہیں تھا، شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی اللہ والوں کی. وہ اب بھی نہیں ہے. میرا بھائی جوہری کو تو جوہر کو تو جوہری پہچانتا ہے. میرے لیے تو ایک پتھر ہو یا ڈائمنڈ ہو برابر ہے. مجھے کیا پتا ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے اور امیٹیشن کیا ہوتا ہے، زرکون کیا ہوتا ہے اور شیشہ کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا ہوتا. اسی لیے اللہ والوں کو بھی اللہ والے ہی سمجھتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھتے. یعنی میرے مہربان بھی ہیں، سمجھیں، شیخ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور مہربان اتنے ہیں کہ کبھی کبھی بے تکلفی ہم سمجھتے ہیں، دوست بھی ہیں. وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، میں ان کے ساتھ گیا تو صف اول میں الحمدللہ اللہ نے نماز کی توفیق بخشی. میں نے بھی ان کی وجہ سے صف اول میں پڑھ لی، ورنہ میرے جیسا نالائق آدمی کہاں پڑھتا. تھوڑی دیر جب گزر گئی تو امام حرم جو تھے وہ خود تشریف لائے اور آ کے ساتھ بیٹھے اور مجھے کہا کہ اس بندے سے کہیں میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا حضرت میاں مسعود صاحب دین پوری رحمت صلی اللہ، تو
ان کے آنسو آ گئے. انہوں نے فرمایا کہ ان سے کہو آپ امام حرم ہیں, آپ میرے لیے دعا کریں. میں آپ, انہوں نے کہا ابھی تو میں آیا ہوں نا آپ کے پاس چل کے, ابھی تو آپ میرے لیے دعا کریں, جب آپ میرے پاس آئیں گے میں بھی کروں گا. اب دیکھیں ان کو کیا پتہ ہے کون ہے. مانا یہ ہے کہ امام حرم بھی اللہ والے ہیں, پہچان لیا. اللہ والا ہی اللہ والے کو پہچانے گا نا, اور آدمی کیسے پہچانے گا. مجھے ایک دفعہ انڈیا سے ایک آدمی نے بھیجا 1 روپیہ کہ 8 آنے امام حذیفی کو دے دیں اور 8 آنے امام سبیل کو دے دیں. اب میں جناب 15 دن تو ہمت نہیں کر سکا. میں نے کہا دینے جاؤں, مجھے کہیں گے تم احمق ہو, بے وقوف ہو, 8 آنے دینے آ گئے ہو. میں نے کہا کہیں ایسا نہ ناراض ہو جائیں, میرے تو بزرگ ہیں, میرے لیے تو والد کی جگہ ہے. اللہ ان کو خوش رکھے, وہ اتنی مہربانی فرماتے ہیں جیسے والد مہربانی کرتا ہو. خیر ایک دن میں نے کہا بھی اب امانت ہے, میں بھی پھنس گیا, کیا کروں. تو میں نے جا کر ان کی خدمت میں, حرم میں بیٹھے تھے اکیلے, میں گیا. میں نے کہا جی حضرت ہندوستان سے ایک فقیر آدمی ہے, اس نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے, یہ نصف ریال ہے. بڑے محبت سے لیا اور جیب میں رکھا اور کہا ان کو میرا شکریہ ادا کریں, ان کے اس ہدیے کا میں بدلہ یہی دے سکتا ہوں, حرم میں ان کے لیے دعا کروں. اتنا خوش ہو کے لیا, میں حیران. میں نے کہا جی کمال ہو گیا بھائی. تو دوسرے امام صاحب کی خدمت میں گیا, اب تو ہمت ہو گئی ہے. میں نے کہا شکر ہے, چڑتے تو نہیں ہے نا. تو ان کی خدمت میں گیا, ان نے پہلے سے بھی زیادہ محبت. نے کہا کمال ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے ہمیں یاد کیا, ہمیں ہدیہ بھیجا. میں نے کہا شاید یہ آدھا نہیں. انہوں نے کہا آدھے ریال کی بات نہیں ہے, بھیجنے والے کو دیکھو, وہ بڑا اللہ والا ہے. یہ آدھے ریال کی کوئی بات نہیں, یہ دیکھو بھیجا ہمیں کس نے. تو یہ اصل بات ہوتی ہے کہ اللہ والا ہی اللہ والوں کو پہچانتا ہے. اب میرے جیسا بے وقوف کیا پہچانے. زیارت تو میں نے کی حضرت کی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, جو لوگوں نے میں نے سنا ہے, فرماتے تھے کہ اگر فقیر کے لنگر میں کوئی بندہ 40 دن کے لیے آ جائے, وہ شرابی ہے, زانی ہے, ڈاکو ہے, قاتل ہے, بگڑا تگڑا ہے, بس آ جائے فقیر کے پاس, کپڑے بھی لنگر کے پہنے, روٹی بھی لنگر کی کھائے, 40 دن توبہ کرے, ذکر اللہ کرے, انشاءاللہ پلٹ جائے گی زندگی. اور لاکھوں لوگ پلٹ گئے, جو بھی کیا وہ رنگا گیا. ہم بے وقوف جناب ساتھ بھی رہتے تھے, فائدہ بھی کوئی نہ اٹھائے, پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ہے حضرت. اسی طرح حضرت غفور تھے رحمت اللہ علیہ. میں چھوٹا سا تھا, ان کے گھر میں کھیلتا تھا مدینہ شریف میں, پتہ ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو بھی منزل ملی ہے نا, وہ ذکر سے ملی ہے. بس ایک بات یاد رکھو, کسی وظیفے کی ضرورت نہیں, بس ذکر کرو, چلتے پھرتے اٹھ, جو تمہیں آتا ہے وہ کرو, کوئی پابندی بھی نہیں ہے. درود شریف آتا ہے, استغفار آتا ہے, تسبیح آتی ہے, تحمید آتی ہے, تحلیل آتی ہے, جو بھی آتا ہے بس کیا کرو, پوچھا چھوچھا نہ کرو کسی سے. یہ ذکر اللہ جو ہے اس میں, وہ بزرگ کہتے تھے نا, اللہ کے بڑے مزے, جو آئے سو چکھ لے آؤ, چکھو. یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں حل ہوتے, یہ کتابیں پڑھنے سے مسئلے سمجھ نہیں آتے. یہ تو دیکھیں نا, اب ہمارے سامنے ایک چیز رکھ دو, لاکھ کتابیں پڑھے ہوں, کیسے پتہ لگے گا میٹھا ہے کہ کڑوا ہے کہ پھیکا ہے, جب تک چکھو گے نہیں. تو جس نے اللہ کے ذکر کا مزہ لیا ہی نہیں, اس کو کیا پتا. دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے نا, حلاوت الایمان, ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس. تو پھر اس میں کوئی مٹھاس تو ہے نا, چکھنے والا چکھتا ہے نا, ورنہ حدیث حلاوت الایمان سے مثال ہی کیوں دیتی اگر اس میں حلاوت نہ ہو. اللہم اجعلنا من الذاکرین. قال معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا
اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من طاعات الذهب والفضة ومن ان تلقوا عدوکم غدا فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم۔ حضور رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، الا اخبرکم بخیر اعمالکم، آؤ میں تمہیں بتلاؤں تمہارے سب سے بہتر عمل اور تمہیں پاک کرنے والی چیز اللہ کے دربار میں، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والی چیز، اور وہ ایسی خیر ہے کہ تیرے سونے چاندی کے کاروبار سے بھی خیر ہے، یا تیرا سونا چاندی لٹانے میں بھی خیر ہے، اور وہ چیز ایسی ہے وَمِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ کہ کل تم دشمن کے پاس جاؤ جہاد کرو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، یہ اس سے بھی افضل ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا حضور ہمیں ضرور بتائیں۔ حضور نے فرمایا ذکر اللہ عز وجل، اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا حسن حدثنا ابن لحية قال حدثنا زبان بن فائد عن سالم بن معاذ بن انس الجهني عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا سأله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا، ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ مجاہدین میں سب سے زیادہ کس کا ثواب ہے؟ قال اکثرهم للہ تعالی ذکرا، کہ مجاہد بھی ہو لیکن اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والا بھی ہو۔ قال فأي الصائمین اکثر اجرا، روزے داروں میں زیادہ اجر کس کا ہے؟ قال اکثرهم للہ عز وجل ذکرا، روزے دار بھی ہو لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا بھی ہو۔ ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك يقول، ہر بعد میں حضور نے فرمایا اکثرهم للہ ذکرا، فقال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہما ذهب الذاکرون بكل خیر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر دیکھو کہ اللہ کا ذکر کرنے والے سب سے درجہ لے گئے، ہر بات سے اونچے ہو گئے۔ جب حضور کی خدمت میں ذکر کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل سچی بات ہے، اللہ کے ذکر کرنے والے جو ہیں وہ سب سے اونچا مرتبہ رکھتے ہیں۔ وَنَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَقِيَّةَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي كَثْرَةِ الذِّكْرِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مفسر فرماتے ہیں انشاءاللہ باقی حدیثیں اس آیت پہ میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ وَقَوْلُوا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، أخبر عن هؤلاء المذكورين كلهم إن الله تعالى قد أعد لهم، اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے حی لهم مغفرة من ذنوبهم، ان کے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ، وأجرا عظیما، اور بہت بڑا ثواب۔ اور بہت بڑا ثواب کیا ہے؟ وہ جنت ہے، تو اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہم اجعلنا لک من الذاکرین الشاکرین ولا تجعلنا من الغافلین۔ اس لیے حضور کی دعا ہے رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، اللہ اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بنا اور زیادہ سے زیادہ شکر کرنے والا بنا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں یہی بھی سیکھ لو نا جی، ابھی آپ حرم سے نکلیں گے گھر جائیں گے، اگر آپ دوستوں سے باتیں کرتے جائیں وقت ضائع ہو گیا، لیکن اگر ذکر کرتے جائیں جاتے جاتے آپ 10 دفعہ 1000 دفعہ ذکر کر دیں گے۔ اس لیے ایک اصول بنائیں، آ رہے ہیں تو ذکر، جا رہے ہیں تو ذکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار۔ الحمدللہ ہم نے اپنے اساتذہ اپنے مشائخ کو آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن بد نصیبی کہ ہم کچھ نہ کر سکے، بہتے دریا سے ایک چلو پانی بھی نہ مل سکا۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ سبق بھی پڑھا رہے ہیں اور 10 سپارے روزانہ قرآن کی منزل بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ذات کا بھی ذکر ہے، اور 1 لاکھ دفعہ حضور پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہم بس بے وقوف تھے، دریا بہتے رہے، ہم کچھ بھی نہ لے سکے۔ پتہ نہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ان کی دعاؤں سے ہو گیا، ورنہ آپ کو پتہ ہے بھائی ہم تو کوئی سید قریشی ہیں نہیں، ہم تو بلوچ قوم کے لوگ ہیں، ہم تو زیادہ یہ چوری والا کام جانتے ہیں۔ چوری ہو گئی، ڈاکہ شاکہ ہو گیا، لڑائی جھگڑے، اس میں ہم بڑے شیر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ بہرحال ہم نے دیکھا ہے اور تجربہ بھی ہے۔ علامہ ارشد صاحب تھے، وہ بھی بلوچ تھے، تو ایک دن اس کو ایک میرے خیال میں پتہ نہیں اب نام دماغ میں نہیں آ رہا، تو اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ بڑا ناز کرتے ہیں یار، ہو تو تم بلوچ نا، کون سا تمہارا سید ہو مرشد ہو کو پیر ہو ہم تمہارا احترام کریں، علامہ بنتے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہو۔ اس نے کہا چھوڑو بات سنو، بلوچ قوم جو ہے نا بڑی انتہا پسند قوم ہے، ہماری اکثریت دیکھنی ہو تو جیل میں چلے جاؤ، بلوچوں میں پیر دیکھنا ہو تو پھر حضرت خلیفہ غلام احمد دین پوری کو دیکھ لو کہ جہاں تھانوی اور مدنی بھی آگے سبق پڑھتے تھے، وہ بھی بلوچ تھے۔ اور عالم دیکھنا ہو تو مولانا خیر محمد صاحب کو جا کے دیکھ لو کہ بلوچ ہو کے سرائکی ہو کے عربوں کو پڑھا ڈالا۔ انہوں نے کہا ہم انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں پر جاتے ہیں انتہا تک، یہ درمیان والا تتر بٹیرا قبول نہیں کرتے ہم لوگ۔ تو اس لیے جو قومیں مارشل قومیں ہوتی ہیں نا، وہ برائی بھی کریں تو انتہا پہ کرتی ہیں، اور نیکی میں جائیں تو اس کی بھی پھر انتہا کرتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب ان سے کام لیتا ہے نا پھر کام بھی، اسی لیے حضور نے دعا مانگی تھی نا، اللہ میرے اسلام کو غلبہ دینا ہے تو پھر عمر مسلمان کر یا ابو جہل مسلمان کر۔ کیا ضرورت تھی مانگنے کی؟ پتہ تھا کہ اگر یہ اسلام لائیں گے تو انشاءاللہ پھر اسلام میں انقلاب آئے گا۔ اب مشکل بھی میرا بھائی یہی ہو گئی ہے نا کہ بڑے لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھاتے نہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں انگریزی سکولوں میں، ہمارے بعد پڑھتے ہیں بیچارے کمی کاسبی کے بچے، جو اندھا ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، لولا ہو جائے، مولی پاولی کا بچہ، موچی کا بچہ، میراسی کا بچہ، وہ ہمارے پاس پڑھتا ہے۔ وہ جب مولوی بن جاتا ہے تو اس کے اندر وہ ظرف ضمیر تو ہے نہیں، کبھی پیسے میں بک جاتا ہے، کبھی ڈر جاتا ہے۔ اگر بڑے لوگ ہونا، پھر اب دیکھیں نا کہ ابوالکلام گزرا ہے، تو جب بادشاہ جب ہند میں آئے تو نہرو نے جا کے ریکویسٹ کی کہ بادشاہ مسلمانوں کے آ رہے ہیں تو آپ مہربانی کر کے پروٹوکول سنبھال لیں استقبال کا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سارے ہندوستان میں میراسی تجھے میں نظر آیا ہوں؟ نہرو کام کیا، سر یہ میں استقبال کروں جا کے بادشاہوں کا، اللہ نے مجھے اسی لیے عالم بنائے ہیں، جاؤ کسی میراسی شراسی سے استقبال کراؤ، میرا کیا کام؟ کیا ہے کہ بڑا آدمی تھا نا تو اللہ نے دل بھی تو بڑا دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری پہ نظر ڈالیں، ساری دنیا نے زور لگا لیا، نہ جھک سکا نہ بک سکا۔ کیوں؟ پہلے بندہ تھا نا، جنا تھا نا، تو اس لیے یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ حضرت عمر، اب دیکھنا حضرت عمر جب اسلام لائے تو پہلی بات یہ کی کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، یا رسول اللہ ہم سچے ہیں کہ نہیں؟ بالکل۔ کافر جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ نے کہا یا رسول اللہ جھوٹے کعبے میں نماز پڑھیں، ہم سچے چھپ کے نماز پڑھیں، چلو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے دن مسئلہ حل کر دیا نا۔
حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، مشرکین ہمیں نہیں پڑھنے دیں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مہربانی کریں، بس ایک طرف حمزہ ہوگا ایک طرف عمر ہوگا، میں دیکھوں کون آتا ہے ہمارے سامنے، کون اپنی ماں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے۔ پہلے دن اس لیے تو نہیں جبریل اترا کہ یا رسول اللہ آج تو فرشتے بھی مبارک دے رہے ہیں عمر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے دعا کیا کریں بھائی، جہاں تک ہماری اپنی بات ہے بس نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ مولوی بن سکے نہ پیر بن سکے، وہی رہے جاہل کے جاہل۔ پتہ نہیں ان کی دعاؤں سے، داڑھی والوں کی دعاؤں سے بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بزرگ لوگ ہیں، کبھی دعا کر دیں گے کہ ہمارا بھی ایک نالائق استاد تھا، اللہ بخش دے، بس بیڑا پار انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں، نہ نیکی کر سکے نہ علم حاصل کر سکے نہ عمل، نالائق کے نالائق رہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن فیض نہ لے سکے۔ وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، حدیث میں ثابت ہے، اور 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھیں، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا وجہ آپ نے دماغ خراب نہ کرو، جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھا کرو، جب دونوں حدیث میں موجود ہیں جھگڑا ختم۔ اگر جماعت سے پہلی رکعت چھوٹ جائے تو جب آپ کھڑے ہوں گے چاہے ثنا پڑھنے چاہے تو نہ پڑھیں، ہم فاتحہ سے شروع کر دیں۔ کہتے جی کہ اگر ہمارے پاس دکان ہو یا مکان ہو تو ہم بینک والوں کو کرائے پر دیں، بہتر تو یہ ہے میرا بھائی نہ دیں، کیونکہ ایک قسم کا یہ بھی گناہ میں مدد کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں تعاون کرو، گناہوں کے کام میں تعاون نہ کرو۔ اس لیے تقوی اسی کا نام ہے کہ بینک ہے، انشورنس کمپنی ہے، یہ سٹے والے ہیں، یہ جوئے والے ہیں، یا کوئی گانے بجانے والے طوائفوں کا ٹولہ ہے، ان کو کبھی آدمی کرائے پہ مکان نہ دے۔ لیکن اگر دے بیٹھے ہو تو جان چھڑانے کی کوشش کرو۔ بہرحال تمہارا کرایہ تمہیں لینا حلال ہے، لیکن کوشش کرو کہ ان سے بچ جاؤ۔ آپ نے کرایہ لینا ہے، آپ کے لیے حلال ہے، جیسے استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی نے رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں جماع کیا ہے، توبہ بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے اور ایک روزہ بھی درمیان میں نہ چھوڑے۔ اگر نہ رکھ سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ زواج مسیار کے بارے میں کسی قاضی سے جا کے پوچھیں، مجھے خود پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے کئی مرحومین جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں، انشاءاللہ ثواب ملے گا، تمہیں بھی ملے گا، اللہ ان کو بھی دیں گے۔ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعت، نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت، یا ہمت ہو تو 6 رکعت، باقی نفل تو جتنی مرضی آئے پڑھتے رہیں، اس کی تو کوئی حد نہیں۔ ایک ہندو ہے یا کوئی ہے، مسلمان ہو گیا الحمدللہ، اس نے ختنہ نہیں کرایا، عمرے کے لیے آنا چاہتا ہے، بالکل آئے، کوئی بات نہیں، ختنہ کرانا سنت ہے، اب الحمدللہ کلمہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی۔
عمرہ ہم نے مثلاً کرنا ہے، طواف ہم نے کر لیا، 2 رکعت جب پڑھیں گے تو کندھا ننگا ہوگا بالکل نہیں، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کندھا تو ہم نے ننگا صرف طواف میں رکھنا تھا، جب طواف سے فارغ ہو گئے اپنے کپڑوں کو ڈھانک لیں۔ اگر عورت دائیں بائیں یا آگے اور ایک ہی نماز ہے، مثلا عشاء کی نماز پڑھیں اور آگے کھڑی ہے، وہ بھی عشاء پڑھ رہی ہے، یا دائیں بائیں محاذ پہ کھڑی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایسے حالات ہوں تو آپ ستون کے پیچھے کھڑے ہو جایا کریں تاکہ آپ کے آگے کوئی عورت آ ہی نہ سکے، اگر آئے تو اس طرف ہوگی نہ اس طرف تو نہیں ہوگی، یا کسی دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے تاکہ نمازیں صحیح ہوں، یا کم از کم تسلی کر لی کہ ہمارے پاس آنے والی اگلی صفوں میں عورت نہیں ہے اور دائیں بائیں بھی نہیں۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر حالت اضطرار میں ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ جیسے آج کل دیکھا ماشاءاللہ، اگر مرد 1000 ہے تو عورتیں میرے خیال میں 4000 ہیں۔ اللہ نے شاید اسی لیے حکم دیا تھا نا کہ 4 شادیاں کرو، ورنہ اتنی عورتیں کہاں جائیں گی، کہاں اس کو آپ رکھیں گے، اور گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ حکمت ہے نا اللہ کے حکم دینے میں۔ اگر ایک عورت پاکستان سے عمرے پہ آ رہی ہے اور آنے والے دن یا ایک دن پہلے اس کو ایام حیض شروع ہو گئے، کوئی بات نہیں، وہ غسل کرے گی لیکن صفائی کے لیے، پاکی کے لیے نہیں۔ پاک تو تب ہوگی نا جب ایام حیض کے گزر جائیں گے۔ غسل کرنے کے بعد وہی جو کپڑے پہنے بیٹھی ہے اسی میں لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، نماز نہ پڑھے، نیت کر لے، لبیک پڑھ لے، مکے میں آ جائے، اپنے آپ کو احرام کی پابندیوں میں سمجھے، بھی خاوند سے بے تکلفی کی بات نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، بالوں کو نہ کنگھی ونگی کرے، خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، اور اپنے مقام میں ہوٹل میں بیٹھی رہے۔ جس دن اس کے حیض کی عادت کے دن مکمل ہو جائیں، اب حیض سے پاکی کے لیے غسل کرے، غسل کر کے کعبے میں آ کے طواف کرے، صفا مروا دوڑے، بال کٹائے، عمرہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں میرا بھائی جو سعودی عرب میں مرغی ہے، مثلاً وطنیہ ہے یا فقی ہے یا کوئی اور مزرعہ ہے، یہ خالص حلال ہے، اس میں شبہ نہ کریں، یہ باقاعدہ ذبح ہوتی ہے، بالکل حلال۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کٹتا ہوا، وہ ایسے چلتی رہتی ہیں، آدمی کھڑے ہوتے ہیں 15 20 25 اپنے اپنے نمبر پہ، جس کے سامنے آتی ہے تکبیر پڑھتے ہیں، پھر آگے چلیے، یہ باقاعدہ ذبح ہو۔ اگر کسی زندہ فرد نے آپ کو کہا ہے کہ میرے لیے عمرہ کرو تو پھر علماء اجازت دیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح پہ ذکر کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، پھر تو سپیکر پہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں تھا سپیکر، تو اگر آلت الصوت جائز ہے تو آلت الذکر بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ ذکر کریں۔ یہ تو ایک یاد کرنے کا بہانہ ہے کہ ہاتھ میں ہو تو بندہ کچھ کر لیتا ہے، نہ ہو تو بھول جاتا ہے، ورنہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ منورہ سے ہم نے احرام کی چادریں باندھ لیں، پھر ہاتھ کے ناخن کاٹے، میقات میں جا کے پاؤں کے ناخن کاٹے، غسل کیا، احرام پہنا، 2 رکعت پڑھی، نیت کر لی، بالکل ٹھیک ہے۔ چادریں باندھنے سے تو کوئی احرام نہیں ہو جاتا نا، احرام تو تب شروع ہوگا جب آپ نے نیت کی۔ ایک آدمی صفا مروہ دوڑ رہا تھا،
5ویں چکر میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کر کے آ کے بعد میں 5 چکر جو بچے تھے 2 چکر پورے کیے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوران سفر مدینے منورہ سے عورت کا کوئی ایک قطرہ کپڑوں پہ